الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے پروگرام باتیں میڈیا کی کا آغاز ایک کتاب سے کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے ان سینسرڈ اور اردو میں اس کا ترجمہ پس پردہ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ برہان الدین حسن کی یہ کتاب پاکستان کی مختلف حکومتوں کے ادوار میں میڈیا کے استعمال اور میڈیا کے حالات سے متعلق۔ برہان الدین حسن 2 سال کے قریب اخبارات میں کام کرنے کے بعد ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے تھے، اور ریڈیو پاکستان سے منسلک ہونے کے بعد انہیں پاکستان ٹیلی ویژن میں بھیجا گیا اس وقت جب پی ٹی وی میں نیوز سیکشن قائم کیا جا رہا تھا۔ یہ اس ابتدائی ٹیم میں شامل تھے جس میں ریڈیو کے مایہ ناز کنٹرولر سلطان احمد بھی شامل تھے، اور ان 3-4 حضرات کو پاکستان ٹیلی ویژن کے مختلف سینٹرز پر خبریں شروع کرنے کے لیے اور نیوز سیکشن قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ریڈیو اور ٹی وی میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد، بلکہ اس کے درمیان میں ہی برہان الدین حسن کو امریکہ جانے کا بھی موقع ملا، اور انہوں نے وہاں وائس آف امریکہ میں کام بھی کیا اور تربیت بھی حاصل کی، اور وہاں سے آ کر دوبارہ پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز سیکشن سے منسلک ہوئے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں اپنے اس طویل 35 سالہ دور کی تصویر کھینچی ہے۔ اس دور میں مختلف حکومتوں نے کس طرح سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اخبارات پر کیا قدغنیں اور پابندیاں رہیں، کس وقت انہیں آزادی کا سانس لینے کا بھی موقع ملا، یہ سب باتیں اس کتاب میں درج۔ اس میں سیاسی تاریخ کے بہت سارے ایسے اہم واقعات کا ذکر ہے جنہیں برہان الدین حسن نے خود رپورٹ کیا، یا ان کو رپورٹنگ کے بعد اس کو نشر کرنے کی ذمہ داری انجام دینی پڑی۔ اس میں ان کے مشاہدات اور تجربات اور تاثرات سب کچھ شامل۔ ملک میں جب جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لا نافذ کیا تو اس وقت برہان الدین حسن ریڈیو پاکستان سے بطور اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر منسلک تھے۔ وہ اپنی کتاب کے ان چیپٹر جرنیلوں کی رات میں لکھتے ہیں کہ رات 10 بجے 7 اکتوبر کو سن 1958 کی 7 اکتوبر کی تاریخ کو رات 10 بجے جب وہ بندر روڈ پر ریڈیو پاکستان کی عمارت میں پہنچے تو وہ ایک عام سی رات تھی۔ جو خاموشی ریڈیو پاکستان میں رات کے وقت ہوتی تھی وہ تھی۔ صرف ایکسٹرنل سروس کے، وہ لکھتے ہیں کہ صرف ایکسٹرنل سروس کے چند ملازمین جو اس وقت ڈیوٹی پر تھے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ مین گیٹ پر بوڑھا غیر مسلح سنتری اونگ رہا تھا، اور نیوز روم کا چپراسی میرے ڈیسک پر خبر رساں ایجنسیوں سے موصول شدہ خبروں کا پلندہ لا کر رکھ رہا تھا۔ آدھی رات سے تھوڑا پہلے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے صحن میں قدرے ہلچل محسوس ہوئی، اور سنتری بھاگتا ہوا میرے دفتر کی طرف آیا۔ وہ بہت پریشان نظر آتا تھا۔
اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ فوج کے چند جوانوں نے مین گیٹ پر اور عمارت کے بعض حصوں کے ارد گرد پوزیشنیں سنبھال لی۔ فطری طور پر میرا قیاس یہ تھا کہ فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے، اور میرا یہ قیاس درست تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا سانحہ گزر جانے کے باوجود اگلے روز ملک کے کسی بھی حصے سے ہلکی سی بھی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صدر اسکندر مرزا کے بدترین مخالف سیاستدانوں، صحافیوں اور اصحاب فکر و نظر نے بھی مارشاء اللہ کے نفاذ کو اس امید پر خاموشی سے قبول کر لیا کہ اس اقدام سے بحالی جمہوریت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے فیصلے پر عوام کی طرف سے کسی منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن فوج نے سیاسی منظر پر اسکندر مرزا کی موجودگی محض 3 ہفتے برداشت کی، اور 27 اکتوبر سن 1958 کی رات کو ایوب خان نے اسکندر مرزا سے اقتدار چھین کر ان کو ملک بدر کر دیا۔ 3 جرنیل اسکندر مرزا کی خوابگاہ میں داخل ہوئے، ان سے جبراً استعفے پر دستخط کرائے گئے۔ اس طرح جنرل ایوب کا رابطہ صاف ہو گیا۔ انہوں نے منصب صدارت بھی سنبھال لیا، بلا شرکت غیر سفید و سیاہ کے مالک بن گئے، اور پہلے خطاب میں انہوں نے وہی کچھ کہا جو بعد کے مارشاء اللہ لانے والوں نے کہا کہ مارشاء اللہ ضرورت سے زائد 1 منٹ کے لیے بھی نافذ نہیں رہے گا۔ اور پھر یہ مارشاء اللہ 10 طویل سالوں تک موجود ہے۔ ایوب خان کے لائے گئے انقلاب کا پہلا ہفتہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ پریس ان کے عتاب کی زد میں آ گیا۔ طرح طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں، نئے قوانین پریس کو دبانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے پریس پر پابندیوں کی۔ برہان الدین جو اس وقت ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے، چونکہ امریکہ میں بھی رہ چکے تھے، اس لیے انہیں امریکی صدر آئزن ہاور کے دورہ پاکستان کے لیے ترجمان کی ذمہ داری بھی سونپی۔ انہوں نے دسمبر سن 1959 میں پاکستان آنا تھا، اور یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ بہت ہی ڈر اور خوف کی ملی جلی فضا میں انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ پولو گراؤنڈ میں ان شہریوں کی طرف سے صدر آئزن ہاور کو استقبالیہ دیا گیا، اور برہان الدین حسن نے اس کا اردو میں ترجمہ پیش کیا۔ وہ اس کے بعد اور بھی بہت اہم ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات قابل فہم ہے کہ جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو ریڈیو پاکستان پر حکومت کا کنٹرول اس قدر سخت نہیں تھا۔ ادارے کو سینئر پیشہ ور لوگ پالیسی کے ان رہنما اصولوں کے مطابق چلا رہے تھے جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے متعین کر دیے گئے۔
خواہ ڈرامہ ہو، خواہ موسیقی ہو، طنز و مزاح کے پروگرام ہوں، سب معاشرے اور سیاست کے مسائل سے تعلق رکھتے تھے اور ملک بھر میں سننے والوں میں بہت مقبول تھے۔ ریڈیو پاکستان کی سینٹرل نیوز آرگنائزیشن کراچی میں تھی، جہاں تجربے کار صحافی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی بجائے آوری میں ڈائریکٹر جنرل کی مداخلت تک برداشت نہیں کرتے تھے، اور وزارت اطلاعات کی بھی کوئی ایسی مداخلت نہیں تھی، وہ آزادی سے اپنا کام انجام دیا کرتے تھے۔ نہ خبروں کو دبایا جاتا تھا، نہ ہی ان کا حلیہ بگاڑا جاتا تھا۔ بڑی حد تک خبریں معروضی اور غیر جانبدارانہ ہوتی تھیں، اور لوگ ریڈیو کی نشریات پر یقین کرتے تھے، اور اکثر اردو اخبارات ریڈیو کی خبروں کو اپنے صفحے اول پر جگہ دیتے تھے۔ ریڈیو پاکستان میں تبدیلی اس وقت آئی جب 7 اکتوبر 1958 کو فوج کے ایک میجر نے 10 سال میں پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان کے نیوز روم کی ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی، اور ISPR کے کیپٹن یا میجر رینک کے افسروں نے سینٹرل نیوز آرگنائزیشن پر دھاوا بول دیا تاکہ خبروں کے اس بلیٹن کو سینسر کر سکیں جو 8 اکتوبر کی صبح 8 بجے نشر ہونا۔ اس کے بعد ریڈیو کی خبروں اور دیگر سارے میڈیا کے گرد سرکاری شکنجہ تیزی سے تنگ ہونے لگا۔ ایک اہم واقعہ بیان کرتے ہوئے برہان الدین لکھتے ہیں کہ جب ایوب خان جو صدر بن چکے تھے قوم سے پہلے خطاب کے لیے براڈ کاسٹنگ ہاؤس آئے تو نامعلوم کس وجہ سے انہوں نے زید بخاری جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ممکن ہے انہوں نے انہیں ضرورت سے زیادہ پراعتماد پایا یا ان سے کوئی گستاخی سرگرد ہو گئی ہو۔ اس کے بعد ریڈیو پاکستان کا کنٹرول سرکاری افسروں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو اسے حکومت کی منشا کے مطابق چلانے کا فن خوب جانتے تھے۔ جب ٹیلی ویژن کے قیام کی باتیں زیر غور آنے لگی حکومت کے، تو اس وقت برہان الدین ریڈیو پاکستان ہی سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اس سارے پروسیس کا ذکر کیا ہے، ان کمیشنوں کا ذکر کیا ہے، سرکاری سطح پر ہونے والی اس بات چیت کا ذکر کیا ہے جس کے نتیجے میں ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آ رہا تھا۔ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے۔ ان دنوں الطاف گوہر جو کہ کسی زمانے میں ریڈیو پروڈیوسر رہ چکے تھے، ایوب خان کی ناک کا بال تھا۔ ان کی ایوب خان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت تھی، وہ ان کے بہت قریب تھے۔ اس سارے معاملے میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ بہرحال برہان الدین حسن ریڈیو سے پاکستان ٹیلی ویژن میں آ گئے۔ لاہور کے بعد راولپنڈی میں چکلالہ کی ایک پرانی اور خفتہ حال بیرک میں PTV نے کام کرنا شروع کیا۔ صرف ایک اسٹوڈیو تھا۔ برہان الدین لکھتے ہیں کہ جب میں وہاں جنرل مینیجر تھا، صدر ضیاء قوم سے خطاب کرنے وہاں آئے، بلکہ اکثر آتے رہتے تھے، اور ریکارڈنگ کے ختم ہونے کے بعد وہ اکثر ان کے دفتر میں بیٹھ کر
ان کی چائے اور نمکین بسکٹوں سے لطف اندوز ہوتے تھے. ان کے رخصت ہونے سے پہلے ان کا ملٹری سیکریٹری ایک لفافہ ان کے حوالے کر دیا کرتا تھا جس میں برہان الدین حسن کے مطابق 100 روپے کا ایک نوٹ ہوتا تھا. لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ اس چائے پیش کرنے والے چپراسی کو بطور ٹپ دیا جاتا. اس طرح کے بہت سارے واقعات برہان نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اس کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے سن 1968 میں پی ٹی وی کراچی سینٹر میں شمولیت اختیار کی تو انہیں وہاں کے جنرل مینیجر کے مخالفانہ طرز عمل کا سامنا کرنا. ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے اکثر لوگ اس صورتحال سے گزرے ہیں. نہ جانے کیوں موسیقی اور ڈرامے اور دیگر پروگرام کرنے والے لوگ نیوز میں کام کرنے والے لوگوں سے کچھ خوفزدہ سے، کچھ گھبرائے سے، کچھ ناراض سے رہتے ہیں اور رہتے رہے ہیں. کیونکہ برہان الدین حسن جس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں یہ سن 1968 کا دور ہے. آج بھی ان اداروں میں یہی صورتحال ہے. برہان الدین لکھتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں، نہ کوئی الگ سے نیوز اسٹوڈیو تھا، نہ ٹیلی پرومپٹر تھے. لیکن خبروں کا جو معیار تھا وہ آج کے مقابلے میں بہت بہتر اور کہیں زیادہ بامقصد اور متوازن تھا. ایک وجہ غالباً یہ تھی کہ اختیارات ایک جگہ جمع نہیں تھے. ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری پورے خلوص کے ساتھ انجام دیا کرتا تھا. ناظرین اور سامعین، یہ کتاب تقریباً 245 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے میڈیا کے حوالے سے بہت سارے اہم واقعات ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ اور واقعات کریں. والسلام. اللہ حافظ.